اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس اینڈ نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد آصف شہزاد۔ تو آج بات کرتے ہیں ٹی ایل پی تحریک لبیک پارٹی کی، جس کے ساتھ بہت ہی زیادہ دھاندلی ہوئی اور بہت ہی زیادہ دھاندلی تو ہر ایک کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ بہت ہی زیادہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس کے متعلق کل سے یعنی کہ ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہوا ہے، ریلیاں نکال رہے ہیں اور ان پر پولیس والے ظلم کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون کیسے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں فلسطین سے پیار ہے کہ گروپ سے کچھ رپورٹس ملی ہے، تو جانتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق اس گروپ کو بین کر دیا گیا ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلیٹ گروپ فار می، کہ یہ گروپ زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ایسے قانون سے نفرت ہے، بغاوت ہے، مجھے لعنت ہے ایسے نظام پر اور چلانے والے پر۔ تو دیکھتے ہیں یہ کیسے ورک کر رہا ہے۔ جہل پر وردائے قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون۔ ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کیسے بابے کو پکڑ لیا انہوں نے، یعنی کہ طریق لبیک کے ہر آدمی کو پکڑ رہے ہیں جو ریلی میں شامل ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ پنجاب اسمبلی کے سامنے، بالکل ہال کے سامنے عوام کو جمع، یعنی کہ دیکھیں کتنا رش ہے یہاں پہ۔ سنتے ہیں کون گفتگو کر رہا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ تو سنا آپ نے، آگے ہم چلتے ہیں کہ مولانا صاحب جی ہاں، پنجاب اسمبلی لاہور ایکس کے امیر مجاہدین مفتی انس حسین رضوی کا خطاب جاری ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ تو جاری تھا، لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں طریق لبیک۔ پاکستان کے ہر شہر میں میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ ادھر لائٹ کریں جی، میں دیکھوں کون کون تیار ہے۔ پاکستان کی ہر تحصیل میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں ہم جائیں گے اور دوبارہ جائیں گے۔ پیاروں پاکستان والوں، میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا، 10 بار آؤں گا اور پھر بتاؤں گا محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھ لیں پھر کتنا رش ہے، کتنے جلسے اور کتنی زیادتیاں ہوئی سے طریق لبیک کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں ٹیکسلا سے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار برشکیل نون لیگ میں شامل۔ بکرا گیا بھی، بکرا نمبر 2 بھی گیا، بکرا نمبر 3 بھی گیا۔ خان کا سچا ٹائگر جمشید دیسی زرداری کو پیارے ہو گئے۔ لو بھائی، تو آج کا یہ ہو رہا ہے بھائی، دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ اٹھا کے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی اسمان کیسے کیسے، سنتے ہیں۔ شام دا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہوں گے شام دے، تے دن دے فرشتے جا رہے ہوں گے۔ اللہ دی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ سمجھنا سادہ رہنا ہے، بدی پا کے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ سمجھنا سادہ رہنا ہے، نہیں حضور کا دین کا تخت تے آگے رہنا ہے۔ فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، میرے بندے تم نے ہر چیز گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے۔ جی کمال کی بات ہے بھائی، بہت ہی اچھا ورک کیا۔ تو انشاءاللہ ایک دن ٹی ایل پی نمبر 1 پہ ہوگی۔ نہیں کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، جہاں پہ بے شمار لوٹ مار ہوتی ہے، جیسا کہ ووٹ کی لوٹ مار، ووٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں کسی اور سائڈ پہ۔
تو تمام گرفتار کارکنان احتجاجی مظاہرے میں آ چکے ہیں۔ تو آج دن کراچی سے تحریک لبیک کے جتنے کارکن گرفتار ہوئے تھے وہ سب رہا ہو کر احتجاج میں آ چکے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ میٹرو کو ٹی ایل پی کے نمائندے یعنی بہت بڑے نمائندے کراچی سے مفتی قاسم فخری صاحب نے انٹرویو دیا، تو وہ آئیے سنتے ہیں آئیے۔ کراچی میں نمائش چورنگی پر انتخابات کے نتائج کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی ریلی، کارکنان کی سندھ اسمبلی جانے کی کوشش، کارکنان پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور 4 کارکنان پولیس نے لاٹھی چارج کیا، نے ٹی ایل 4 پی کو واضح کارکنان کو پیغام دیا گرفتار ہے کر کہ لیا۔ احتجاج کے الیکشن لیے تحریک جمع کے خلاف ہونے پی ٹی والے آئی کے ٹی ایل کارکنان پی کو کی ریلی نکلی تو گرفتار بہت کیا بڑی جائے ریلی گا۔ تھی جس میں بے تحریک شمار لوگ لبیک پاکستان کراچی کے آئے، امیر تو مفتی آئیے محمد سنتے قاسم ہیں کہ فخری صاحب کیا نے ہو ہمیں رہا ہے جوائن کر لیا ہے، ان سے کارکنان پوچھتے ہیں کہ میٹرو تازہ نیوز کیا کی جانب صورتحال ہے۔ سے۔ بہت شکریہ مفتی محمد قاسم فخری صاحب، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ ریلی نکالی ہے لیکن جو پولیس ہے وہ مزاحمت کر رہی ہے، آپ کو روک رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کو ہمیں ہمارا پیغام دکھانے کا، بتانے کا بہت شکریہ میٹرو چینل سیکٹری کا۔ دیکھیں ہم نے لبیک ریلی رکھی تھی الیکشن سے 5 پاکستان کلومیٹر کے اہم حلقے الیکشن کمیشن آفس کا یہاں تک ہم نے رکھی تھی، مگر ظالموں نے ایک تو ہمارے ہاتھ پہ ڈاکہ ڈالا اور اس کے مطابق ہم نے الیکشن کے تحریک خلاف ہم نے جو پولیس احتجاجی ریلی رکھی تھی وہ ریلی پر انہوں نے لاٹھی چارج کیا اور لاٹھی چارج کرنے کے ساتھ ہمارے لڑکوں کو گرفتار کیا، ہمارے اداروں کو گرفتار کیا، ہمارے بہت سارے 50-60 افراد کو ہماری زخمی بھی کر دیا۔ یہ کیسا ظلم کا نظام ہے، کس طرح کا ظالمانہ نظام ہے، اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں، بالکل تباہی کی جہاں لے کے جا رہے ہیں۔ عوامی لیڈر سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عوامی رائے کا بالکل کوئی احترام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی گاؤں ایک ادارہ بن گیا ہے، مختلف پیسے کی بندے پر بجٹ کو تبدیل کر رہے ہیں، اشاروں پر بجٹ کو تبدیل کر رہے ہیں، ہر طرف سلم کا نظام انہوں نے طرف کیا ہوا ہے۔ اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا، مگر ظالموں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا اور ہمارے لوگوں کو زخمی کر دیا۔ اب ہم الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے، ہمارا کوئی کرنے کا مطالبہ نہیں تھا، نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی اس طرح کا ہمارا ذہن تھا، مگر یہ انتظامیہ خود چاہتی ہے کہ امن خراب ہو۔ اس کا کام تھا امن کو برقرار رکھنا، مگر یہ امن کو خراب کر رہے ہیں، امن کو توڑ رہے ہیں۔ اس لیے اب ہم چرنے میں بیٹھے ہوئے، جب تک ہمارے ادارات، ہمارے کارکنان جب تک جہاں ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس وقت تک دھرنا دیتے بیٹھے۔ اچھا مفتی صاحب، اس بارے میں بھی فرمائیے گا کہ کتنے کارکنان آپ کے ہیں جو کہ پولیس نے حراست میں لے لیے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہمیں اس کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے، ہمارے لوگ وہاں گئے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40 سے 50 افراد۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ قانون کا سہارا لیں گے، چیلنج کریں گے آپ نتائج کو؟ دیکھیں ان نتائج کے جیسے کہ میں بتاؤں بہت سارے نتائج ایسے ہیں، جیسے میں نے ترقی کا 94 کا نتیجہ ہے جو کہ 5 ہمارے پاس موجود ہے، ہم بالکل فٹ کر سکیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، پتہ چلا ان میں سے جو دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر اور 5ویں نمبر کا وہ کو اٹھا کر ہماری پر مسلط کر دیا اور زبردستی کو ووٹ دے دیا گیا۔ ان کے 4000 ووٹ کو 20,000 ووٹ ڈال کر ان کو اوپر کر دیا گیا زبردستی۔ یہ ظلم کا نظام ہے، اس کے خلاف ہم موجود ہے، قانونی کارروائی بھی کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم سارے راستے اختیار کریں گے جو قانونی راستے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی محمد قاسم فخری صاحب میٹرو ون نیوز سے خصوصی گفتگو کے لیے۔ جی ہاں، تو تحریک لبیک پاکستان کا مکمل طور پر کوریج دینے والے صحافی، اینکر پرسن، یوٹیوبر اسامہ زاہد بھائی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو تحریک لبیک کا بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ ایک اچھے اینکر ہیں اور یہ تحریک لبیک کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ تحریک لبیک حق پہ بھی ہے، تو یوں تھے گدھے، جی ہاں یہ بھی ٹھیک کہا جا رہا ہے۔ تو سوائے سیکورٹی کے باقی تمام کاموں سے آرمی کو فارغ کر دیا جائے، تو یہ بھی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اصل مقابلہ امیر بیٹی ایمان اور علامہ تھا، ان کو ہروا کر نون لیگ کو جتوا دیا گیا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔
क्या कहते हैं ब्रदर भाई। और मुकाबला जो था वो ईमान का मौलाना साद रिजवी साहब से था, और उनका भी साद रिजवी साहब और ईमान का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा था, कम से कम भी 20-22 हजार से ज्यादा कुछ का, और इनका डिफरेंस था। सुहेल तो किसी खाते भी नहीं था, ये नंबर 3 था, और आपने सारा कुछ बंद करके, ये आरोज ने बंद करके आपने रिजल्ट दे दी है। ये आइन है, ये आप मुल्क के साथ वफादारी कर रहे हैं। और मजे की बात आपको बता दूं, शेख आफ्ताब को भी 1,19,000 वोट, और मलक सुहेल को भी 1,19,000, जो एहलकार वहां बैठे उन्होंने कहा ये लिखो, और मुझे भी 1,10,000, और ईमान को 1,09,727। ये इनका तरीका है ना। कोई मेरा कहने का मतलब है कि अल्लाह ही इनसे पूछेगा। जी हाँ, तो सुन लिया अभी मुकाबला किसका था और कैसे इनको यानी कि पीछे कर दिया गया। और तो ये फ़लस्तीन की अपडेट से एक साथ वीडियो में आती है, दिखाएंगे कभी हम आपको फ़लस्तीन का भी। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें दिन को इंसान और रात को शैतान वोट डालते हैं, ये भी बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये हम बगैर वज़ीर-ए-आज़म के ही हम ठीक हैं, 3 दिन हो गया लाइट तो नहीं गई, ये भी ठीक भाई कह रहा है। तो पाकिस्तानी हुकूमत आजकल क्या कर रही है दिखाते हैं हम आपको। पाकिस्तानी हुक्मरान लोग देख लिया भाई, पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक किसी जमात ने मिठाई नहीं खाई, सिगरेट और निस्वार से ही काम चला रहे हैं। तो देख रहे हैं आप भाई, N50 में साद रिजवी साहब के मैंडेट के साथ धांधली का तरीका वारदात आपको दिखाते हैं हम। आइए जबकि बाकी उम्मीदवार जो है वो रिकाउंटिंग की तरफ गए, तो आपका क्या लाहेमल होगा? मैंने भी आज अल्हम्दुलिल्लाह रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन जमा करवा दी है। मैं मीडिया की वजह से सिर्फ एक आपको रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। आप ये देख लें, ये किसी पोलिंग बूथ का रिजल्ट है जिसमें मोहम्मद हुसैन बाबर 66 वोट लिखे हुए हैं, और आगे जब काउंट करें 6 वोट लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये इनका जुल्म जो है इंशाअल्लाह तबारक तआला इनको हम अंजाम तक पहुँचा के छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं ना प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, मीडिया की आंख से इनको दिखाएं कि आप कह रहे हो कि नहीं जी हमने धांधली नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। ये तो एक है, हर जगह पे इन्होंने, जैसे हमारे मोहतरम वो अपना सनीला साहब फरमा रहे थे, 100-100 200 वोट गई, अगर डाका मारा तो जाके हजारों में बनता है। तो इंशाल्लाह हम अपना हक लेंगे, सिर्फ हम अपने कायदे मोहतरम के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह तबारक तआला। हम यही चाहते हैं कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो होश के नाखुन लें और तहरीक लब्बैक का जो हक बनता है वो हक दें। और जो इन्होंने साद रिजवी साहब सीधा मजदू के पोलिंग स्टेशन के अंदर जो बदमाशी की है, वो भी मेरे पास वीडियो है, वो तमाम जगह वायरल हुई है कि किस तरह हमारे साथियों पर जुल्म किया गया, किस तरह उन पर डंडे बरसाए गए और उनको वहां से निकाला गया। पाकिस्तान के कानून के अंदर ये बात है कि जो 95 सेक्शन है एक्ट, इसका इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत आपका जो भी उम्मीदवार होगा या उसका एजेंट होगा वो वहां बैठकर काउंटिंग करवाएगा। लेकिन मैं खुद वहां पे 3:30 बजे तक बैठा रहा हूं, मेरा भांजा, मेरे बाकी साथी वगैरह बैठे रहे, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया। डीएसपी को मैं कह के अंदर चला गया, आगे फोर्स वाले खड़े, नहीं जा सकते जी आप, किसी सूरत नहीं जा सकते। जब आइन ये बात कह रहा है कि आपका होना जरूरी है वहां पे, तो क्यों नहीं हम जा सकते? इसका मतलब है कि प्री प्लानिंग इनकी हुई थी, इन्होंने धांधली करनी थी, इन्होंने धोखा देना था। लेकिन इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी के गुलाम हम पीछे नहीं हटेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तो आप लोगों ने देखा, ये गुजरात से इतने वोट पड़े हैं, ये जो जितने भी वोट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, TRP का वोटिंग लिस्ट फॉर्म 47, ये वोटिंग लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो ये वोटिंग लिस्ट है। तो ये ग्रुप 7 से भाई ये ख़त्म हो गया है। दिस ग्रुप इज़ नो लॉन्ग अवेलेबल, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं चलती अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। तो ये फ़लस्तीन का मसला भी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अगर फ़लस्तीन पे बोलते तो अब तक फ़लस्तीन का कुछ हो जाता। बेस्ट ऑफ लक, शेयर माई
share my videos, subscribe my channel. تھینک یو ویری مچ. پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ. گڈ لک.